ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت کو زوال آیا اور ملک میں بدنظمی پھیل گئی تو یہاں ٹھگی ایک منظم پیشہ بن گیا۔ یہ لوگ بڑی ہوشیاری سے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اگر ایک ٹھگ ناکام رہتا تو وہ اپنے شکار کو دوسرے علاقے کے ٹھگ کے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ ایک بوڑھی عورت کس طرح الٹا ٹھگوں کو ٹھگ کر نکل جاتی ہے، یہ داستان اس ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ ایک بڑھیا اپنا سارا زیور پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ زیور کیا تھا؟ کانوں میں جھمکے، باہوں میں کنگن اور گلے میں ہار، مگر یہ سارے زیورات تھے سونے کے۔ بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیں، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ٹھگ تو ٹھگ تھے ہی، مگر یہ بڑھیا ان کی بھی دادی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیک سلیک کے بعد پوچھا کہ بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ شہر جا رہی ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔ پھر تو خوب ساتھ رہے گا۔ بڑی اماں ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں کوئی کہانی ہی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی کٹ جائے۔ بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو۔ ہم سنائیں، دوسرا ٹھگ بولا، مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط مان لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں، ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت اور موٹی موٹی آنکھیں تھیں، اس کے لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دھوتے دھوتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے، اور جب بائیں پر بیٹھتے تو مشرق میں آ جاتے۔ برِ صغیر کی تقسیم کے بعد جب ہم قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ہماری گائے کو لگی، جس سے وہ بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بڑا افسوس ہوا، بڑھیا نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بڑی اماں اب تم کچھ سناؤ، ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میں سناؤں؟ بڑھیا نے کہا، اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ ٹھگوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ تو پھر سنو، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اسے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بہت علاج کرایا لیکن اس کا زخم نہ بھر سکا۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ بنولے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا، ہوتے ہوتے اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی، اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے، دور دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اس کپاس کو پلوا کر کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا بنانے لگے۔ کئی قسم کے کپڑے بنوائے جن میں کھیس بھی تھے۔ ان کھیسوں میں سے 2 کھیس کہیں چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم اوڑے ہوئے ہو وہی ہیں جو چوری ہوئے تھے، مہربانی کر کے یہ کھیس اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے اپنے کھیس بڑھیا کو دے دیے، اور کرتے بھی کیا، شرط جو تھی مجبور تھے۔ ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے پھر کہانی کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے اس کپاس میں سے ململ کے تھان بنوائے، ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔ یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں اسی تھان کی ہیں، یہ بھی اتار دو۔ انہوں نے پگڑیاں بھی اتار دیں، نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپیہ دیتے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا، شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں، کنگن بیچ لیں اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے پھر کوئی داؤ چلائیں گے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے مسلسل سوچتے جا رہے تھے۔ اب وہ شہر میں پہنچ گئے تھے۔ ہر طرف خوب چہل پہل اور بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی،
بیٹا سونار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ سونار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سونار کی دکان پر پہنچ گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟ سونار نے پوچھا۔ میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ نوکروں کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، سونار نے کہا۔ بولو اماں، کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے میں طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں؟ بڑھیا نے کہا اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں دونوں بیچ دے، ایک کو کہاں رکھے گی؟ بڑھیا نے 200 روپے کے عوض دونوں ٹھگوں کو سونار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، کچھ مٹھائی بھی لیتی آنا اماں، دونوں نے کہا، اور بڑھیا اچھی بات کہہ کر 9 2 11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سونار نے انہیں بلایا اور دریاں جھاڑنے کا حکم دیا۔ ان کو حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی استاد نکلی۔ ہزاروں افراد جو ٹھگی کے پیشے سے منسلک تھے، ان میں ہر مذہب، فرقے اور طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ اس پیشے میں برِ صغیر کے کونے کونے سے نئے لوگ بھی شامل ہوتے تھے۔ ان ٹھگوں کی دوہری زندگی ہوا کرتی تھی، اور عام حالات میں یعنی جب یہ اپنے گھروں یا ملازمت پر ہوتے تھے تو اچھے چال چلن کے مالک، محنتی اور امن پسند ہوا کرتے تھے۔ ٹھگ کے بھیس میں مال و زر کی خاطر وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔